یہاں یہ سمجھنے کی بات ہے کہ محبوب پاک نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ ہوں، چاہے خواجہ حضرت خواجہ سیدنا معین الدین حسن چشتی رحمۃ اللہ علیہ ہوں، یا سیدنا خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ ہوں، یا سیدنا بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ ہوں، یا دیگر اور چشتیہ بہشتیہ کے مشائخ ہوں، انہوں نے کس قدر اپنے عوام کو، اپنے مریدین کو، اپنے طلاب کو، عشاق کو ظاہری عبادات کی طرف ترغیب دلائی۔ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ وسلام علی نبی المصطفیٰ وعلی آلہ انقا و اتقا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین حضرات، آج مجلس سوم، تیسری مجلس فوائد الفوائد شریف، خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی سلطان جی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات کا ہم یہ حصہ پڑھنے جا رہے ہیں، سماعت فرمائیے۔ مجلس سوم، تیسری مجلس، آدینہ 15 ماہ مبارک شعبان سنہ المذکور بعد از نماز دولت پائے بوس حاصل شد۔ اس سال شعبان کے مبارک مہینے کی 15ویں تاریخ جمعے کو نماز کے بعد قدم بوسی کی دولت حاصل ہوئی۔ جوال کی درآمدہ ساعتی بنشست و برخاست و برفت۔ ایک جوال کی یعنی ملنگ آیا، کچھ دیر بیٹھا، پھر اٹھ کر چلا گیا۔ خواجہ ذکر اللہ بالخیر فرمود کی از این بابت مردم بخدمت شیخ بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ کم را یافتندی، اما بخدمت شیخ الاسلام فرید الدین رحمۃ اللہ علیہ رحمتاً واسعتاً از ہر جنس درویش وغیرہ برسیدی۔ محبوب الہی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ملنگ لوگ جو تھے شیخ زکریا بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں کم بار آتے تھے، البتہ شیخ الاسلام فرید الدین رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ہر طرح کے درویش و غیر درویش پہنچ جاتے تھے۔ یہ محبوب الہی فرماتے ہیں۔ بعد از آن فرمود کے درمیان ہر عامی و خاصی ہست ہم در این باب حکایت فرمود کہ شیخ بہاؤالدین زکریا کثیر السیاحت بود۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ ہر مجمع عام میں ایک خاص بھی ہوتا ہے۔ اس باب میں حکایت بیان فرمائی کہ شیخ بہاؤالدین زکریا سیاحت بہت کرتے تھے۔ وقتی برسر جمعی از جمال کا برسید درمیان عشاء بنشست، نوری در آن جمع پیدا شد چون نیکو نگاہ کرد، یکی را از جملہ دید کہ نوری از او ساطع می شود، آہستہ نزدیک او برفت و با او گفت کہ تو درمیان این قوم چے کنی؟ او جواب داد یا زکریا تا بدانی کے درمیان حرامی خاصی است۔ ایک دفعہ جوالکیاں یعنی ملنگوں کا ایک گروہ پہنچا اور ان کے درمیان بیٹھ گیا۔ اس مجمع میں ایک نور پیدا ہوا، جب غور سے دیکھا تو ان لوگوں میں ایک شخص نظر آیا کہ نور اس سے نکل رہا تھا۔ آہستہ سے اس کے پاس گئے، شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ اس کے پاس آہستہ سے گئے اور بولے کہ تو ان لوگوں میں کیا کر رہا ہے؟ اس نے جواب دیا، زکریا، تاکہ تجھے معلوم ہو جائے کہ ہر عام میں ایک خاص بھی ہوتا ہے۔ ہم در این باب حکایت فرمود کہ وقتی بزرگی درمیان جمی ہم از این بابت برسید۔ اس باب میں حکایت بیان فرمائی کہ ایک دفعہ کوئی بزرگ اس طرح کے ایک مجمع میں پہنچے، یکی را دید کہ در 2 رکعت نماز قرآن تمام کرد۔ ایک شخص کو دیکھا کہ 2 رکعت نماز میں پورا قرآن مجید ختم کر لیتا ہے۔ آپ بزرگ حیران شدہ بخود گفت کہ در این سلکی کہ این مراد است، این نوع طاعت از او غریب باشد، نہ ہمانا کہ در این کار مستقیم تواند بود۔ بزرگ حیران رہ گئے اور اپنے آپ سے بولے کہ اس طرح کے گروہ میں سے جس کے یہ مرد ہیں، اس قسم کی طاعت بہت غیر معمولی چیز ہے، یعنی قرآن مجید کا ختم کر لینا 2 رکعت کے اندر یہ بڑی غیر معمولی سی چیز ہے۔ الغرض چون از عشاء بگذشت، بعد از 10 سال باز بر سر آن جمی رسید، آن درویش را ہم بر آن قرار دید،
آگاہ گفت حقیقت معلوم کردم کہ درمیان ہر عامی خاصی است۔ فرماتے ہیں مگر اس کام میں استقامت ہو جب بات ہے، الغرض جب وہ وہاں سے چلے آئے تو 10 سال بعد پھر اس گروہ پر سے گزر ہوا، اس درویش کو اسی طرح پابند پایا۔ یعنی حضرت شیخ نظام الدین اولیاء محبوب الہی اپنے وقت کی بات بتا رہے ہیں کہ ایک گروہ پر سے آپ گزرے، اس میں پہلے دیکھا ایک بزرگ آدمی جو ہے وہ 2 رکعت کے اندر ختم قرآن کر لیتے ہیں۔ تو ان کو محبوب پاک رحمۃ اللہ علیہ کو بڑا تعجب ہوا کہ 2 رکعت نماز اس عمر کے اندر اس طرح کے آدمی کا بڑے غیر معمولی سی بات ہے، یعنی یہ آسان کام نہیں ہے۔ مگر آپ چونکہ استقامت کو کرامت مانتے تھے، اس لیے آپ نے فرمایا کہ دیکھتے ہیں استقامت ہے کہ نہیں ہے، سال میں 10 سال میں 2 سال میں کوئی ایک بار ایسا واقعہ ہو جائے کہ پورا قرآن ختم کر لیا 2 رکعت میں، تو کوئی بڑی بات ہے، مگر اتنی بڑی بات نہیں ہے کہ ہمیشگی سے اس پر عمل پیرا رہے۔ تو محبوب پاک نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ پھر 10 سال بعد اسی جگہ سے گزرے، اس گروہ پر سے گزرے، اس درویش کو دیکھا کہ وہ اسی طرح پابندی سے نماز ادا کر رہے ہیں اور ختم قرآن کر رہے ہیں 2 رکعت میں۔ تو اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ درمیان ہر عامی خاصی است، ہر عام کے درمیان مجمع عام میں ایک خاص ہوتا ہے، ایک خاص شخص ہوتا ہے جس کی چند فضیلتیں اور چند معاملات ہوتے ہیں جو تعجب میں لا دیتے ہیں، حیران کر دیتے ہیں۔ ہر عام میں کچھ خاص ہوتے ہیں، یہ اس کا خلاصہ ہے۔ اب ہم مجلس چہارم بھی پڑھ رہے ہیں، سماعت فرمائیے۔ آدینہ بس تو دوم ماہ مبارک شعبان دامت حرمتہ سنہ مذکور بعد از نماز دولت پائبوس حاصل شد۔ اسی سال ماہ مبارک شعبان دامت حرمتہ کی 22ویں تاریخ جمعے کو نماز کے بعد قدم بوسی کی دولت حاصل ہوئی۔ دریافت فرمود کہ بین العشاءین 6 رکعت اوابین کے گفتہ می گزاری۔ دریافت فرمایا کہ مغرب عشاء کے درمیان جو 6 رکعت نماز اوابین بتائی ہے پڑھتے ہو۔ حضرت محبوب الہی نظام الدین اولیاء نے صاحب کتاب سے فرمایا کہ آپ کو جو صلاۃ اوابین جو ہم پڑھتے ہیں 6 رکعت مغرب کی اور عشاء کے درمیان، مغرب کے بعد یعنی، اور عشاء سے پہلے جو 6 رکعت اوابین پڑھتے ہیں، آپ نے اس کی ملازمت رکھی، اسے پڑھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا بعد از آپ نے فرمایا صاحب کتاب نے، جی ہاں میں پڑھتا ہوں۔ بعد از روح ایام 20 پرسید کے می داری۔ آپ نے فرمایا اس کے بعد کہ ایام 20 یعنی 13، 14 اور 15 کے روزے رکھتے ہو؟ تو صاحب کتاب نے فرمایا محبوب پاک سے، جی ہاں میں رکھتا ہوں۔ بعد از نماز چاشت پرسید کے می گزاری۔ اس کے بعد محبوب پاک نے فرمایا صاحب کتاب سے کہ نماز چاشت پہ بھی پابندی رکھتے ہو؟ انہوں نے فرمایا گفتم می گزارم۔ بعد از 4 رکعت صلاۃ السعادت فرمود۔ روز این سعادت بر سعادت دیگر ضم شدہ والحمدللہ علی ذالک۔ میں نے اس کے بعد 4 رکعت صلاۃ سعادت کا حکم فرمایا۔ صلاۃ سعادت صوفیہ میں چشتیہ سلسلے کے پاس، اکابرین چشتیہ اور مشائخ چشت کے پاس یہ 4 رکعت نماز صلاۃ السعادت ہے۔ اس کی تفصیل ہے، آئندہ ہم انشاءاللہ العزیز اس پر بھی گفتگو کریں گے اگلی نشست میں کہ صلاۃ السعادت کیا ہے۔ تو اس کا آپ نے حکم فرمایا صاحب کتاب سے کہ آپ نے اس کی بھی پابندی فرمائے۔ تو اس پر صاحب کتاب محبوب الہی کے لیے لکھتے ہیں، اس روز یہ سعادت دوسری سعادت کے ساتھ مل گئی والحمدللہ علی ذالک۔ یعنی اس مجلس کا خلاصہ یہ ہے کہ محبوب پاک ایام 20، نماز چاشت اور صلاۃ سعادت اور صلاۃ اوابین، جن کی پابندی مشائخ چشت میں سلف سے خلف تک رہی ہے، اس کے بارے میں اپنے مریدین کے حلقے کو تاکید فرماتے ہوئے نظر آئے ہیں۔ اب یہاں یہ سمجھنے کی بات ہے کہ محبوب پاک نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ ہوں، چاہے خواجہ خواجگاہ حضرت خواجہ سیدنا معین الدین حسن چشتی رحمۃ اللہ علیہ ہوں، یا سیدنا خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ ہوں، یا سیدنا بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ ہوں، یا دیگر اور چشتیہ بہشتیہ کے مشائخ ہوں، انہوں نے کس قدر اپنے عوام کو، اپنے مریدین کو، اپنے طلاب کو
عشاق کو ظاہری عبادات کی طرف ترغیب دلائی ہے، ظاہری عبادات پر پابند کیا ہے۔ تو اس سے اہمیت سمجھ میں آتی ہے کہ نماز، فرائض نماز کے ماں سوا اور فرائض روزوں کے ماں سوا، یعنی فرض روزوں کے ماں سوا، اور جو نماز 5 وقت کی نمازیں ہیں اور یہ رمضان کے ایام کے جو روزے ہیں ان کے ماں سوا بھی جو روزے ہیں یا نمازیں ہیں ان کی بھی کس قدر منزلت اور فضیلت ہے صوفیہ کے پاس۔ تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ صوفیہ ظاہری عبادات کو کتنی ترجیح دیتے تھے، صوفی ہونے کے بعد، قطب الاقطاب ہونے کے بعد، عارف باللہ ہونے کے بعد بھی۔ ظاہر سی بات ہے یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جس سے کوئی گزرے بغیر صوفی نہیں بن سکتا۔